فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه وهو أصدق القائلين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر محمود حسین صاحب رضا مرحوم کو ایصال ثواب فرما. خدمت ہے ایک محب اہل بیت علیہ السلام کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. آیہ کریمہ مشہور و معروف ہے، مسلسل آپ حضرات سنتے رہتے ہیں خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے. لہذا یہ تو میرا دعویٰ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بالکل نئی بات آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی، لیکن پھر بھی کوشش یہ ہوگی خاص طور سے اپنے جوانوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی بات پہنچ سکے اور ان تک کوئی پیغام پہنچ سکے. یہی کوشش رہے گی کم وقت میں، کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے. نماز کا بھی لحاظ رکھنا ہے، اس لحاظ سے اپنی بات مکمل بھی کرنا ہے. آیہ کریمہ آیہ مودت کے نام سے مشہور اور معروف. آپ دیکھیں کہ یہاں پر عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت، محبت اہل بیت. لیکن آیہ کریمہ میں لفظ محبت استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لفظ مودت استعمال کیا گیا، جبکہ محبت کا لفظ بھی عربی کا لفظ ہے اور بہت عام فہم ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو بہت عام فہم لفظ ہے، کامن لفظ ہے بہت زیادہ. بچہ جانتا ہے اس لفظ کو. لیکن قدرت نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں لفظ محبت جو بہت ہی مانوس لفظ ہے اس کو استعمال نہ کرتے ہوئے ایک غیر مانوس لفظ مودت استعمال. تو محبت کا لفظ عربی ہوتے ہوئے قدرت کا استعمال نہ کرنا اس کا اور لفظ مودت استعمال کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کچھ اور ہے، مودت کچھ اور ہے. محبت کچھ اور ہے، مودت کچھ اور ہے. اگر محبت مطلوب ہوتی تو لفظ محبت ہی استعمال ہوتا، لیکن لفظ محبت کو ترک کر کے لفظ مودت کا استعمال کرنا خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں لفظوں کے معنوں میں فرق ہے، امتیاز ہے. تبھی قدرت نے لفظ مودت استعمال کیا. آپ دیکھیں، میں نے کہا تفصیل نہیں بلکہ اشارے عرض کرنا ہے. مشکل یہ حد ہوتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ لفظ محبت استعمال کرنے میں کوئی غلطی ہے. مشکل یہ ہے کہ اردو زبان میں کوئی لفظ مودت کا کوئی نیب البدل موجود ہی نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ کیا جا سکے لفظ مودت کا. لہٰذا جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو لفظ محبت ہی ہم استعمال کرتے ہیں، لفظ محبت استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ کہ قرآن میں لفظ محبت استعمال نہیں ہو بلکہ مودت استعمال. تو یقیناً فرق ہے. اب علماء سے پوچھا گیا تو بہت سے اس میں اقوال ہیں، تمام چیزیں تو پیش نہیں ہو سکتی. چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ آخر محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. تو آپ دیکھیں، توجہ رکھیں، عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، عام طور سے بالکل کلیہ نہیں ہے، 100% نہیں ہے. ہمیشہ جو بات کہی جاتی ہے وہ کثرت پر دیکھ کر بات کہی جاتی ہے. فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ اکثریت پر فیصلہ ہوتا ہے. ایکسیپشنز ہر چیز میں موجود رہتے ہیں، ہر چیز میں ایکسیپشن موجود رہتے ہیں، استثناء ہر چیز میں موجود رہتی ہے. لہذا یہ بھی دھیان رہے بات میں کہ محبت صورت سے ہوتی ہے، محبت صورت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے.
دیکھنا یہ ہے کہ لفظ محبت کیوں نہیں استعمال کیا اللہ نے، لفظ مودت کیوں استعمال کیا؟ تو پھر معلوم یہ ہوا کہ محبت جو ہے وہ صورت سے ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے، مودت سیرت سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ بتایا گیا کہ محبت کے لیے بہت توجہ رہے کہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں تو محبت ہو، دیکھیں تو محبت ہو، مگر مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جس سے مودت کرتے ہیں وہ پردہ غیب میں رہتا ہے، مگر چاہنے والے جان دینے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھنا اور یہ شعراء کرام نے ہم کو بتایا، یہ شعراء کرام نے ہم کو بتایا کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو سکتی ہے، محبت پہلی نظر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے، مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے۔ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ محبت جذبات کے ابال کو کہتے ہیں اور مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں، مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں۔ محبت گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، اس میں محبت میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے، محبت میں کمی بھی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے تجربے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ محبت اتنا گھٹتی ہے کہ گھٹتے گھٹتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کتنے محبت کرنے والے ہیں تو آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں تیار ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ بڑھتی بھی ہے، محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ گھٹتی بھی ہے، اور گھٹتے گھٹتے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن مودت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کمی کبھی نہیں آتی، بلکہ ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مودت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، جتنی معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی مودت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صلوات بلند آواز۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، ایک اور فرق یہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، بہت توجہ ہے، محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر مودت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو تو مچھلی سے دریافت کیجئے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، ذرا پانی سے نکال کر دیکھیے، اس کی تڑپ بتائے گی، اس کی بے چینی بتائے گی کہ پانی سے مودت ہے۔ تو جس طرح سے مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہمیں محمد و آل محمد سے مودت ہے، بغیر ان کی مودت کے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک سروات بھیجے والا اور پھر صاحبان ذوق توجہ فرمائیں کہ محبت چھپائی جا سکتی ہے، محبت چھپائی جا سکتی ہے، مگر مودت نہیں چھپائی جا سکتی۔ اب اس کی بھی مثال موجود ہے، یہ میثم تمار سے پوچھئے کہ جس پر پھانسی پر چڑھایا جانے لگا، سولی پر چڑھایا جانے لگا، تو سولی پر چڑھانے والوں نے کہا کہ اگر تم علی سے بیزاری کا اظہار کر دو تو ابھی پھانسی سے بچ سکتے ہو، تم علی کی فضائل جو ہے بیان کرنا ختم کر دو تو ابھی تم پھانسی سے بچ سکتے ہو۔ تو اس سے جناب میثم تمار پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو، میرے بارے میں تمہیں کیا واقفیت ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم علی سے بہت محبت کرتے ہو۔ ارے توجہ رہے، علی سے بہت محبت کرتے ہو، کیا غلط سنا ہے؟ محبت نہیں کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں۔ ارے پھانسی پر بھی چڑھ جاؤں گا تو زبان پر ذکر فضائل علی رہے گا۔ ایک سلوات بھیج رہا آواز۔
اور آخری جز اس سلسلے کا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے. محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف سے محبت ہو دوسری طرف سے محبت نہ ہو. محبت یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے مگر مودت یک طرفہ نہیں ہوتی. مودت یک طرفہ نہیں ہوتی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ادھر ہم نے پکارا ادھر مدد کے لیے آ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر بھی مودت ہے ادھر بھی مودت ہے. ایک سلوات. محبت مودت محبت کے اس درجے کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر محبت قربان کر دی جاتی ہے. ہر محبت جب قربان ہو جاتی ہے تب درجہ مودت پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ محبت کا کیا اصول ہوتا ہے. محبت کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی. رشتہ داری میں آپ دیکھیں جتنی رشتہ داری میں قربت بڑھتی جائے گی اتنی محبت بڑھتی جائے گی. دادا سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی باپ سے محبت ہوگی. باپ سے زیادہ محبت فطری چیز ہے. اس میں کوئی اصول ہمارا نہیں ہے بلکہ فطرت یہ انسان کا نیچر ہی ہے. دادا سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی باپ سے محبت ہوگی. نانی سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی ماں سے محبت ہوگی. آپ دیکھیں کوئی غیر ہے جسے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس سے محبت نہیں ہوگی. کوئی رشتہ دار اگر ہے تو اس سے محبت ہوگی. رشتہ داروں میں جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. دور کا رشتہ دار ہے اس سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی سگے چچا زاد بھائی سے ہوگی, جتنے سگے ماموں زاد بھائی سے ہوگی, جتنے سگے خالہ زاد بھائی سے ہوگی. سگے خالہ زاد بھائی سے بڑی محبت ہوگی مگر سگے بھائی سے اس سے زیادہ محبت ہوگی. اب اگر بات خالہ زاد بھائی میں اور سگے بھائی میں پڑ جائے تو ہم سگے بھائی کا ساتھ دیں گے, سگے بھائی کا ساتھ دیں گے. آپ دیکھیں فطرت جتنی قربت ہوتی جاتی ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے, جتنی دوری ہوتی جاتی ہے اتنی محبت کم ہوتی جاتی ہے. بیٹے بہت توجہ ہے, بیٹے سے جتنی محبت ہوگی اتنی پوتے سے نہیں ہوگی. بیٹی سے جتنی محبت ہوگی اتنی نواسے سے محبت نہیں ہوگی. بہت توجہ رہے. اب سن لیجئے, اب یہ تاریخی واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ آپ کو فرق بالکل واضح ہو جائے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے اور مودت کیا چیز ہوتی ہے. حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا رشتے میں دوری پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی محبت میں کمی آتی جائے گی اور جتنا رشتہ قریب اب ہوتا جائے گا اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوگا. تو اب رسول اللہ کے سلسلے میں روایت موجود ہے, تاریخ موجود ہے کہ ایک زانو پر بیٹا ہے جناب ابراہیم. رسول کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا. جس وقت جناب ابراہیم تھے اس وقت امام حسین کی پیدائش ہو چکی تھی. امام حسین دوسرے زانو پر بیٹھے ہوئے. بہت توجہ رہے. بیٹے ابراہیم ایک زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں, نواسے حسین دوسرے زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب فلسفہ محبت کیا ہے, قانون محبت کیا ہے؟ بیٹا زیادہ قریب ہے, نواسا دور ہے, درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے. جتنے واسطے بڑھتے جاتے ہیں اتنی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو بیٹے سے فطری طور پر زیادہ محبت اور نواسے سے محبت ہے مگر بیٹے کے مقابلے میں کم. بہت توجہ ہے, بیٹے کے مقابلے میں کم ہوگی. یہ ہے محبت کا فلسفہ اور یہ ہے محبت کا قانون. اب جبریل آتے ہیں, اے اللہ کے رسول ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو واپس کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں کسی ایک کو واپس کرنا ہے. یا اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کر دیجئے, اس کا غم قبول کیجئے, یا اپنے نواسے حسین کو واپس کیجئے بارگاہ میں اور نواسے کا غم قبول کیجئے. یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا دونوں میں سے ایک. اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے.
فیصلہ آپ کیجئے کہ بیٹے کو قربان کریں گے یا نواسے کو. اب قانون محبت کیا ہے؟ بیٹے سے زیادہ محبت، نواسے سے کم محبت. تو قانون محبت کے تحت رسول کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا ابراہیم کو بچا لے. ارے ابراہیم جو بیٹے ہیں اس کو بچا لے، نواسے کو واپس کر دے، بالے والے نواسا لے لے، بیٹا بچ جائے. لیکن تاریخ گواہ ہے رسول نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم اللہ واپس لے لے، حسین بچ جائے. حسین بھائی یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول کو ابراہیم سے محبت تھی مگر حسین سے مودت تھی. مودت اس درجے کو کہتے ہیں کہ جہاں ہر محبت قربان کر دی جاتی ہے. ایک سلوات بھیجو محمد. یہ ہے محبت اور مودت میں فرق. اب بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے درج کر دوں کہ چاہے محبت تو مجبوراً اردو میں استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ مودت کے لیے کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے، ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا اردو زبان میں، لہذا لفظ محبت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو محبت کا فلسفہ کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے، اور محبت فرض کیوں کی گئی ہے، اجر رسالت کیوں قرار دی گئی ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو اس کا محبوب ہوتا ہے انسان اس کو اپنا نمونۂ عمل بناتا ہے، اپنا نمونۂ عمل بناتا ہے. محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی پسند ہماری پسند ہو، اس کی ناپسند ہماری ناپسند ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ منافقت کہلائے گی، محبت یا مودت نہیں کہلائے گی. اسی لیے اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے، رسول اللہ کی طرف سے بھی تاکید ہے کہ اہل بیت سے مودت اور محبت اختیار کرو، کیونکہ جب ان کی محبت اور مودت ہوگی تو یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہوں گے، یہ تمہارے لیے نمونے عمل ہوں گے. انسان کی فطرت ہاتھوں سے بچوں اور جوانوں کی میں جلدی سے مثال پیش کر دوں تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے. لیکن فطرت ہے، میں تو روزانہ تماشے دیکھا کرتا ہوں، اب سے نہیں شروع سے ہی، کہ صاحب کبھی دیکھا کہ بہت لمبے لمبے بال ہیں ہمارے جوان کے، بہت لمبے لمبے بال ہیں. کہا بھیا اتنے لمبے بال آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہ وہ فلاں جو ہیرو ہیں ان کے آج بال ایسے ہی لمبے لمبے ہیں، لہذا کیونکہ وہ میرے ہیرو ہیں لہذا میں نے ان کی تعصیب میں، ان کی تقلید میں یہ اپنے بال لمبے رکھے ہوئے. مانو جس کو دیکھیے لمبے لمبے بال ہے چلا آ رہا ہے. ایک دن دیکھا گنجے چلے آ رہے ہیں. ارے بھائی اتنے لمبے بال تھے یہاں گنجے کیوں ہوں گے؟ کہ آج کل وہ گنجے ہیں. بہت توجہ رہے، یہ روزانہ کے تماشے ہیں، روزمرہ کے تماشے ہیں جو بیان کر رہا ہوں. آج کل وہ گنجے ہیں لہذا ہم نے بھی اپنے بال قربان کر دیے ان کی محبت میں، ہم بھی گنجے ہو گئے. کبھی دیکھا کہ پتلون اتنی پتلی کہ جیسے بندوق کا غلاف. واقعی دیکھ کے تعجب ہوتا تھا کہ پہنتے کیسے ہیں، اتنی پتلی ہے، اتنی پتلی مہری والی ہے پتلون ہے، پہنتے کیسے؟ مگر پہنے چلا نہیں جا رہا ہے، مگر پہنے چلے آ رہے. کہا معلوم وہ جو ہیرو ہیں وہ آج کل ایسی پتلون پہنتے ہیں. اور ایک دن دیکھا کہ ایسی پتلون جیسے تکیے کا غلاف، وہ جھولتی ہوئی چلی آ رہی ہے پتلون. بھئی یہ کیا چیز؟ اس سے پہلے تو ہم ایسی پہن رہے تھے ویسی، کہ نہیں آج کل وہ ایسی ہی پہن رہے ہیں. لہذا ہم نے ان کی تعصیب و تقلید میں اس طرح سے پتلون پہنی. بہت توجہ رہے، پڑھا لکھا مجمع ہے. انگلش کا ایک بہت مشہور شاعر ہے لارڈ بائرن. اب کسی زمانے میں میرا مضمون رہا تھا اب تو سب کچھ بھول گیا میں، لیکن لارڈ بائرن انگلش کا انگریزوں کا بہت مشہور شاعر. لارڈ بائرن بڑا خوبصورت انسان تھا وہ، اور بڑا مقبول شاعر بھی تھا، جوانوں میں بہت مقبول تھا. لیکن مشکل اس کے ساتھ یہ تھی کہ لنگڑا کر چلتا تھا. اس کے پیر میں لنگ تھا، اس کے پیر میں کچھ خرابی تھی. اب اس کی ہسٹری میں، لائف ہسٹری میں موجود ہے
کہ جتنے اس کے چاہنے والے نوجوان تھے وہ ٹانگیں صحیح ہونے کے باوجود لنگڑا کر چلتے تھے. ارے بھائی لنگڑا کر کیوں چلو, دونوں ٹانگیں صحیح ہیں. کیا وہ میرا محبوب شاعر, اس کے پیروں میں لنگ ہے, وہ لنگڑا کر چلتا ہے, لہذا ہم اسی کی چال کی تاثیر کر رہے ہیں, ویسے ہی لنگڑا کر چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محبوب میں کوئی عیب بھی ہوتا ہے تو چاہنے والے اس عیب کی بھی پیروی کرنے لگتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسے محبوب دیے ہیں کہ جن میں کوئی عیب ہی نہیں ہے, جن میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ان کی پیروی کرتے جاؤ گے تمہارے عیب دور ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے, ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد. تو یہ فلسفہ ہے محبت کا, یہ فلسفہ ہے مودت کا. ان کی تاثیر کرو, ان کی تقلید کرو, ان کی پیروی کرو, تاکہ تمہارے جسمانی عیب بھی دور ہوتے جائیں, تمہارے کردار کے عیب بھی دور ہوتے جائیں, تمہاری نفسانی عیب بھی, تمہارے روحانی عیب بھی. ایک صلوات بھیجیے بلند آواز. اسی لیے ان کی محبت اور مودت کا حکم دیا جا رہا ہے. میں نے کہا کم وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے, زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. ایک مسئلہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے, ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے, بالکل نیچرل سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے کسی بھی نبی نے اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگا, اپنی نبوت کا اجر نہیں مانگا. نہ جناب آدم کے لیے ملے گا, نہ جناب نوح کے لیے ملے گا, نہ جناب ابراہیم کے لیے, نہ جناب موسیٰ کے لیے, نہ جناب عیسیٰ. 1,23,999 پیغمبر انبیاء, کیا انہیں نے رحمتیں برداشت نہیں کی؟ کیا انہوں نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا انہوں نے امتحانات نہیں دیے؟ آری سے کاٹا تک گیا ہے انہیں, درخت کے اندر, درخت کے کھوکل میں ان کو بٹھا کر بھی آری سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا. انتہائی سختیاں, انتہائی زحمتیں, مگر کسی نبی نے نہیں کہا کہ میری رسالت کا اجر دے دو, میری نبوت کا اجر دے دو, بلکہ ہر ایک یہی کہتا ہو قرآن میں ملے گا کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے, میرا اجر اللہ کے اوپر. بہت توجہ رہے, ہے گنجائش, کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آخر کوئی نبی اجر کیوں نہیں مانگ رہا ہے, کوئی رسول اجر کیوں نہیں مانگ رہا ہے, یا آخر ہمارے آخری رسول اجر و صلہ کیوں مانگ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے جملہ کیا ہے ہر نبی کا, کہ ہم فیصلہ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں. ہم فیصلہ ہم تم سے نہیں مانگتے, ہم فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں, ہم فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں. اسی لیے آئے کریمہ میں لفظ قل لگا ہوا ہے, اے رسول کہہ دیجئے, اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے. یہ قل کا لفظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے ہیں, بلکہ الہی فیصلے کا اعلان کر رہے ہیں. الہی فیصلے کا اعلان ہو رہا ہے کہ اجر رسالت محبت اہل بیت ہے. رسول اپنی طرف سے نہیں, حکم الہی کے تحت اعلان ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. نہیں دوسری, کیونکہ چھوٹی چھوٹی عام فہم مثالیں کہ جس کی وجہ سے بچے اور جوان بھی آسانی سے سمجھ سکیں. ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کیوں نہیں مانگا. حقیقت یہ ہے کہ کسی کو اجر مانگنے, جملہ کرنا چاہتا ہوں, کسی بھی نبی اور رسول کو اجر مانگنے کا حق ہی نہیں تھا, اس لیے نہیں مانگا. بہت توجہ رہے. نہ آدم کو حق تھا کہ اجر مانگے, نہ نوح کو حق تھا کہ اجر مانگے, نہ ابراہیم کو حق تھا کہ اجر مانگے, نہ جناب موسیٰ کو حق تھا اجر مانگے, نہ جناب عیسیٰ کو حق تھا کہ اجر مانگے. صرف آخری نبی کو حق تھا کہ اجر مانگے, اجر مانگے. پوری توجہ رکھ. کیوں؟ مثال پیش کر دی جائے. آپ دیکھیں کہ میرے درمیان ایک صاحب کے درمیان ایگریمنٹ ہوا, ایک معاہدہ ہوا کہ انہیں صبح 7 بجے سے شام کے 7 بجے تک میرے لیے کام کرنا ہے. صبح 7 بجے ان کو کام شروع کرنا ہے, شام کے 7 بجے کام ختم کرنا ہے.
500 روپے اجر کے طور پر میں انہیں دوں گا، 500 صلے کے طور پر میں انہیں دوں گا۔ اب جو بھی میں تفصیل مثال پیش کر رہا ہوں، یہ طے ہو گیا کہ 7 بجے صبح سے لے کر 7 بجے شام تک انہیں میرے لیے کام کرنا ہے، اجر کے طور پر، صلے کے طور پر، مزدوری کے طور پر 500 روپے طے ہوئے۔ انہوں نے 7 بجے کام کرنا شروع کیا اور 7:15 پر کہا لائیے 500 روپے۔ آپ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ میں 500 دوں گا، لائیے 500۔ تو میں کہوں گا کہ ابھی تو تم نے کام شروع کیا ہے، ابھی تمہیں اجر مانگنے کا حق نہیں، ابھی تمہیں صلہ مانگنے کا حق نہیں، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، ابھی تم اجر نہیں مانگ سکتے۔ 12 بجنے لگے کہ لائیے اب تو 12 بج رہے ہیں، اب تو دیجئے۔ میں کہوں گا کام ابھی ادھورا ہے، کام ابھی نامکمل ہے، ابھی تم اجر نہیں مانگ سکتے، ابھی صلہ نہیں مانگ سکتے۔ ہمیشہ اجر اور صلہ اور مزدوری مانگنے کا حق اس وقت ہوتا ہے جب کام ختم ہو رہا ہو، جب کام اختتام پذیر ہو، تب اجر مانگا جاتا ہے، تب صلہ مانگا جاتا ہے، تب مزدوری مانگی جاتی ہے۔ آدم جو لائے تھے وہ بھی اسلام، نوح جو لائے تھے وہ بھی اسلام، ابراہیم جو لائے تھے وہ بھی اسلام، موسیٰ لائے وہ بھی اسلام، عیسیٰ لائے وہ بھی اسلام، مگر آدم کو اجر مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام کی ابتدا ہے، ابھی تو کام شروع ہوا ہے۔ نوح نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام کی شروعات ہے، ابراہیم نہیں مانگ سکتے کیونکہ ابھی تو کام ادھورا ہے، موسیٰ عیسیٰ طلب نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تو کام ختم نہیں ہوا۔ ہمیشہ مانگنے کا حق اسے ہوتا ہے جہاں کام اختتام پذیر ہو، جہاں کام ختم ہو رہا ہو۔ اسی لیے آخری نبی مانگ رہا ہے، آخری رسول طلب کر رہا ہے کہ جس کو اکملتوں کی سند مل رہی ہے، جس پر دین کامل ہو رہا ہے، جس پر اسلام مکمل ہو رہا ہے، وہی اجر مانگ رہا ہے، وہی صلہ مانگ رہا ہے۔ نبوت کا اجر دو، رسالت کا اجر دو، کیونکہ ہمیشہ آخر میں صلہ مانگا جاتا ہے، آخر میں مزدوری مانگی جاتی ہے، آخر میں اجر مانگا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک عجیب نتیجہ نکل رہا تھا، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کام وہی ہے جو آدم کر رہے تھے، کام وہی تھا جو نوح کر رہے ہیں، کام وہی جو ابراہیم نے کیا، کام وہی جو موسیٰ عیسیٰ نے کیا، مگر کام ختم نہیں ہوا تھا، اختتام پذیر ہوا رسول پر آخری، لہذا آخری رسول مانگ رہا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مودت اہل بیت صرف رسول کی رسالت کا اجر نہیں ہے بلکہ آدم کی نبوت کا اجر بھی ہے، نوح کی رسالت کا اجر بھی ہے، ابراہیم کی خلت کا اجر بھی ہے، اور موسیٰ عیسیٰ کی زحمتوں کا اجر۔ یہی مودت اہل بیت ہے۔ ایک صلوات بھیجو بلند آواز۔ اچھا ایک چیز اور، اب یہ موضوع ہے تو ایک چیز اور واضح ہو جائے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے عام طور سے ذاکرین ہمارے خطبہ ہمارے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کو مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ عام طور سے یہی آپ خطبہ سے جملہ سنتے ہیں، نہیں واجب نہیں کہا گیا ہے۔ مودت یا محبت جو بھی کہہ لیجیے، اللہ نے واجب قرار نہیں دیا ہے۔ لوگ کہیں کہ صاحب نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، خمس واجب، زکوٰۃ واجب، یہ تمام چیزیں واجبات میں داخل ہیں۔ کتنا مرتبہ ہے نماز کا، کتنا مرتبہ ہے روزے کا، کتنا مرتبہ ہے حج کا، کتنا مرتبہ ان عبادتوں کا جو واجب ہیں۔ لہذا محبت اہل بیت بھی واجب، محبت اہل بیت بھی واجب ہے۔ تو یاد رکھیے محبت اہل بیت کو واجب نہیں کہا، کیونکہ اگر واجب کہہ دیا تو محبت اہل بیت کا درجہ گھٹ جائے گا، محبت اہل بیت کا مرتبہ کم ہو جائے گا۔ میں مثال پھر پیش کروں آپ کے سامنے تاکہ بات واضح ہو۔ آپ دیکھیں علماء سے آپ پوچھ لیجئے، علماء سے دریافت کر لیجئے، واجبات کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے واجبات ادا ہوتے جاتے ہیں
ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا ثواب محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ روزے رکھے بھی ماہ مبارک میں، نماز نہیں پڑھی، روزے رکھے نماز نہیں پڑھی، کسی عالم سے پوچھئے، ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ نماز نہیں پڑھی اس لیے روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، نماز نہ پڑھنے کے گناہگار، روزے کا ثواب محفوظ۔ نمازیں پڑھی، روزے نہیں رکھے واجب تھے، یہ نہیں ہوگا کیونکہ روزہ نہیں رکھا نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، روزہ نہ رکھنے کا گناہگار، نماز کا ثواب مل گیا۔ روزے رکھے، حج واجب تھا، حج پر نہیں گئے، اب اللہ کی آواز آئی کیونکہ تم حج پر نہیں گئے لہذا ہم تمہیں روزوں کا ثواب نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ روزوں کا ثواب محفوظ، حج واجب ہے نہیں گیا تو حج پر نہ جانے کا گناہگار۔ روزے نہیں رکھے، حج پر چلا گیا، یہ نہیں ہوگا کیونکہ روزے نہیں رکھے لہذا حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ نہیں، حج کا ثواب محفوظ، روزے نہ رکھنے کا گناہگار۔ تو خصوصیت واجبات کی یہ ہے کہ جو واجب ادا ہوتے جاتے ہیں ان کا ثواب محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو واجب چھوٹ جاتا ہے اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے، اس کے لیے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو اب جب علماء نے واجبات کی تعداد گنی تو 1400 واجب نکلے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے واجبات میں بھی 14 کی عدد کو محفوظ رکھا ہے۔ 1400 واجبات، 1400 واجبات، اگر اسی میں ایک واجب محبت اہل بیت بھی ہوتی، مودت اہل بیت بھی، تو مسلمان پہنچتا بارگاہ الہیہ میں کہ پالنے والے تو نے 1400 چیزیں واجب کی تھیں، 1400 چیزیں واجب کی تھی، میں نے 1399 واجبات ادا کر دیے۔ ارے توجہ رہے، 1399 واجبات ادا کر دیے، اور خود تیرا قانون یہ ہے کہ جتنے واجبات ادا ہو جائیں ان کا ثواب مل جاتا ہے۔ 1399 واجبات میں نے ادا کر دیے ہیں، ان کا ثواب دے دے، صرف ایک واجب چھوٹ گیا۔ تو نے کہا تھا مودت اہل بیت واجب، محبت اہل بیت واجب، بس یہی ایک واجب چھوٹ گیا، لہذا 1399 کا ثواب دے دے، اور ایک ہی واجب تو چھوٹا ہے۔ ارے تمام واجبات کے طفیل میں اس ایک واجب کو معاف کر دے، ندائے قدرت آئے گی۔ ارے بڑی غلط فہمی میں ہو، ہم نے کب کہا محبت اہل بیت واجب؟ ہم نے کب کہا مودت واجب؟ ہم نے کہا مودت ہے اجر رسالت، اجر رسالت، نماز داخل رسالت، روزہ داخل رسالت، حج داخل رسالت، خمس و زکوٰۃ داخل رسالت، جتنے واجبات داخل رسالت، اور محبت اہل بیت اجر رسالت، اجر رسالت۔ اور کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے عالم سے پوچھئے، وہ بھی بتا دے گا کہ جب تک کسی شے کا اجر ادا نہ ہو، کسی شے کی قیمت ادا نہ ہو، اس شے کا استعمال جائز نہیں ہوتا، اس شے کا استعمال جائز نہیں ہے، اس شے کا استعمال حرام ہو جاتا ہے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اب کوئی یہ نہ کہے، یہ بحث نہ کہے کہ بغیر محبت اہل بیت کے نماز کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، روزوں کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، حج کا ثواب کم ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بحث نہ کرو۔ اجر ادا نہیں ہوا ہے، قیمت ادا نہیں ہوئی ہے، نماز پڑھنا بھی جائز ہوگا یا نہیں، روزہ رکھنا بھی جائز ہوگا یا نہیں، حج پر جانا جائز ہوگا یا نہیں۔ ایک سلوات بھیجے جلدی سے ایک مثال پیش کر دی جائے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یہ بہت اہم چیز ہے، اس پہ موضوع بھی ہے اور موضوع سے الگ بھی بات ہٹ کر بات ہے۔ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، بڑی خضوع و خشوع سے، بڑے لحن سے، بڑی قرات تھی ان کی، بہت عمدہ تجوید تھی۔ نماز جب ختم کی انہوں نے، دوسرے صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھ کر آپ گناہگار ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر گناہگار ہوئے۔ ان کا بھائی کیا کمی رہ گئی تھی نماز میں؟
गया मैं, कोई रुकू सिजदा कुछ भूल गया, नहीं नमाज मुकम्मल थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, नमाज में कोई कमी नहीं थी। क्या फिर क्यों पढ़ के गुनाहगार हुआ? क्या जिस जमीन पर आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जमीन गस्बी है, जिस मकान में आप पढ़ रहे हैं वो मकान गस्बी है। हम बड़े खुश होते हैं किसी के मकान पर कब्जा, किसी की जमीन पर कब्जा, अरे 50 साल मुकदमा चलेगा, पता नहीं क्या फैसला हो हमारे हक में या उसके हक में। 50 साल तो मजे कर लो, 50 साल तो फायदा उठा लो, नहीं बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। 50 साल जबरदस्त तुम्हें घाटा हुआ, जबरदस्त नुकसान हुआ है। नमाजें तुमने पढ़ी सवाब उसको, रोजे तुमने रखे सवाब उसको, जो अमल कर रहे हो सवाब उसको मिल रहा है कि जिसकी असली जमीन है, जो मालिक जमीन है, तुम्हें सवाब के बजाय उल्टा अज़ाब मिल रहा है। फायदे में नहीं घाटे में हो। एक सलवात भेजे और सिर्फ यही नहीं, सख्त जुमला है, सख्त जुमला है, मगर सुनिए, जितनी औलादें पैदा हो रही हैं सिर्फ बगैर निकाह के पैदा हुई औलाद नाजायज नहीं होती। ऐसी जमीन पर भी एक औलाद पैदा हो, एक सलवात भेजे मैंने कहा ये अलग हटकर भी है, बहुत तवज्जो रजत करना चाहता हूँ। अब उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से उन्होंने जमीन खरीदी, उसके बाद नमाज पढ़ने लगे। ये साहब फिर ताक में बैठे हुए थे। जब नमाज खत्म हुई, क्या तुमने नमाज पढ़ी, इस बजाय सवाब के गुनाह हुआ, उल्टा अजाब। क्या भैया आप क्या, ये ज़मीन तो मैंने कितनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, क्या ज़मीन तुम्हारी है, मगर लिबास का पैसा तुमने अदा नहीं किया, तुम्हारा लिबास गज़बी है, नमाज पढ़ी गज़बी लिबास में बजाय सवाब के अजाब। उन्होंने बेचारे ने फिर लिबास खरीदा, उसको दर्जी से सिलवाया और उसको पहन के नमाज पढ़ने लगे। वो साहब छोड़ने वाले नहीं थे, नमाज पढ़ के जैसे ही नमाज खत्मी, क्या बजाय सवाब के तुमको गुनाह हुआ। कहा भाई अब क्या मुसीबत आ गई, लिबास भी मेरा, मकान भी मेरा, जमीन भी मेरी। कहा नहीं नहीं, याद करो अभी तुमने दर्जी की सिलाई नहीं दी है। वो बेचारा रोज मांगने आता है, तुम दरवाजे से तनख्वाह देते हो कि घर में नहीं है, रोज तनख्वाह देते हो, लिहाजा सिलाई गस्बी है। तुमने इसमें नमाज पढ़ी तो बजाय सवाब के अजाब हो जाएगा। एक धागा भी अगर लिबास में गस्बी हो, अगर नमाज पढ़ेगा तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तो तवज्जो रहे, जमीन गस्बी है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अजाब, क्योंकि कीमत अदा नहीं की। मकान गस्बी है, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अजाब, क्योंकि कीमत अदा नहीं हुई है। लिबास अगर कीमत अदा नहीं हुई, पहन के पढ़ी तो बजाय सवाब के अजाब। सिलाई नहीं दी, सिलाई गस्बी है, अगर सवाब के बजाय अजाब होगा नमाज पढ़ोगे। एक धागा भी अगर गस्बी है तो सवाब के बजाय अजाब। कीमत लिबास की अदा नहीं हुई, नमाज पढ़ो सवाब के बजाय अजाब। बहुत तवज्जो, मकान की कीमत अदा नहीं हुई, नमाज पढ़ी सवाब के बजाय अजाब। मुझे इतना बताओ कि अगर खुद नमाज की कीमत अदा न हुई हो और नमाज पढ़ रहे हो तो सवाब की उम्मीद न रखना। एक सलवात भेज दे बहुत गुजर गया, बहुत गुजर गया, तो तकरीबन पौन घंटा निकल गया इसी में। ये तो सिर्फ तमहीदी जुमले हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी तो असल मजलिस शुरू ही नहीं हुई। एक सलवात भेजे मोहम्मद। देखिए जाहिर है कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन एक सलवात भेजे बुलंद आवाज से मोहम्मद और एक जुज़ पेश कर दो। पढ़े लिखा पढ़ा लिखा मजमा, बाफहम मजमा, पढ़े लिखे हज़रात मेरे सामने, उनकी मुनासिबत से जुमले पेश कर दूँ कि मोहब्बत या मवद्दत, क्योंकि हमारी ज़बान की मजबूरी है, लिहाजा मजबूर लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि इसकी गहराई क्या है, उसका फ़लसफ़ा क्या है
اور انسان کو محبت ہوتی کیوں؟ انسان کو خود جس کمال سے محبت ہوتی ہے، انسان کو خود جس کمال سے محبت ہوتی ہے، جس صفت سے محبت ہوتی ہے، وہی کمال، وہی صفت اگر کسی شخص میں بلند درجے پر پائی جاتی ہے تو وہی انسان کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو بھی صفت، جو بھی کمال ہو، اگر کسی کو علم پسند ہے تو بڑے بڑے عالموں کو دوست رکھتا ہے، اگر کسی کو بہادری پسند ہے تو بڑے بڑے بہادر اس کا محبوب بنتے ہیں، اگر کسی کو خطابت پسند ہے تو بڑے بڑے خطیب اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کسی کو سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں وہ اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کسی کو فرض کیجئے تقریر پسند ہے تو بڑے بڑے مقرر ہیں وہ اس کا مرکز محبت بنتے ہیں۔ تو جس کمال کو انسان پسند کرتا ہے اسی کمال میں جو درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے وہی انسان اس کا محبوب بن جاتا ہے، وہی انسان محبوب بن جاتا ہے۔ مگر ضروری نہیں، یہاں پر نزاکت یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو سب کمالات پسند ہوں، بلکہ کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، اور جو کمال اور صفت اسے پسند ہوتا ہے، جس شخصیت میں بھی وہ کمال پایا جاتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے انگلش کی مثل ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویریں، کسی کے گھر میں لگی ہوئی تصویریں، یہ دیوار پر تصویر نہیں ہوتی ہے بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑتا ہے۔ اگر علماء کی تصویریں ہیں تو اس کا مطلب یہ علم دوست ہے، اگر شعراء کی تصویریں ہیں تو اس کا مطلب کمال شاعری کو پسند کرتا ہے، اگر بڑے بڑے پہلوانوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب کمال پہلوانی اور بہادری اور شجاعت کو پسند کرتا ہے، اگر بڑے بڑے خطیبوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب صفت خطابت اور کمال خطابت کو دوست رکھتا ہے، اور اگر کچھ اور تصویریں لگی ہوئی ہیں تو خود تصویریں بتا رہی ہیں کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، کیونکہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہوتی ہے۔ بہت توجہ رہے، تو کسی کو کوئی کمال پسند، بات کو مکمل کر رہا ہوں، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، جس کمال اور جس صفت میں جو درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے وہی اس کا مرکز محبت بنتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کسی کو علم پسند ہے تو کسی کو حلم پسند ہے، تو کسی کو زہد پسند ہے، تو کسی کو خطابت پسند ہے، تو کسی کو سخاوت پسند ہے، تو کسی کو شجاعت پسند ہے، کوئی کسی کمال کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی صفت کو پسند کرتا ہے۔ پالنے والے کروڑوں لوگ ہیں، ارے توجہ رہے، کروڑوں لوگ ہیں، اور کروڑوں لوگوں کو تو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنائیں، 14 کی مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز مودت بنائیں۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے، انسان کا نیچر یہ ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر 14 کی مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنا لے؟ تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا، ہم نے کسی عام جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے۔ تمہیں کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر ملے گا۔ ایک صلوات بھیجو اگر تمہیں علم پسند ہے تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، اگر تمہیں بہادری پسند ہے تو اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں، اگر تمہیں سخاوت پسند ہے تو کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، اگر تمہیں خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سلونی یہی ملیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے کوئی کمال، کوئی صفت تمہیں پسند ہو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی
دروازے پر مل جائے گا۔ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں، ان سے بڑا کوئی زاہد نہیں، ان سے بڑا کوئی حلیم نہیں، ان سے بڑا کوئی صابر نہیں، ان سے بڑا کوئی دانشاری کرنے والا نہیں، ان سے بڑا کوئی سخی ہے نہیں، سخاوت کرنے والا ان سے بڑھ کر نہیں۔ نہیں دامن وقت میں گنجائش رہی۔ ایک واقعہ جلدی سے عرض کر دوں، بچوں جوانوں کے لیے جلدی سے عرض کر دوں کہ آپ دیکھیں دنیا کی سخاوت میں اور اہل بیت کی سخاوت میں کیا فرق ہے، کیا فرق ہے۔ حاتم لیجنڈری فیگر ہے، بچے بچے جانتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا سخی انسان گزرا ہے، جو غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ مولا علی تشریف فرما ہے، کچھ لوگ حاتم کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے، اپنے محل کے 40 دروازے بنائے تھے، اور 40 دروازوں سے ایک مانگنے والے کو، ایک فقیر کو، ایک محتاج کو دیا کرتا تھا۔ پہلے دروازے پر آیا وہاں سے دیا، دوسرے دروازے پر آئے وہاں سے دیا، تیسرے دروازے پر آئے وہاں سے دیا، چوتھے دروازے پر آئے وہاں سے دیا، 39ویں دروازے پر آئے وہاں سے دیا، 40ویں دروازے پر آئے وہاں سے دیا۔ مانگنے والا ایک ہے، گھر ایک ہے، دینے والا ایک ہے، صرف دروازے بدل رہے ہیں۔ ایک گھر ہے، دینے والا ایک ہے، مانگنے والا ایک ہے، صرف در بدل رہے ہیں۔ اتنا بڑا سخی تھا، یہ نہیں کہتا تھا کہ تم 39 دروازوں سے تو اسی گھر سے لے چکے ہو، پھر یہاں کیوں آ گئے ہو۔ 40ویں دروازے سے بھی دیتا تھا۔ مدح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے۔ مولا علی نے مسکرا کر کہا ذرا مجھے اتنا بتا دو کہ تم حاتم کی تعریف کر رہے ہو یا اس کی برائی کر رہے ہو۔ چیلنج کے ساتھ بات ہے، بچوں جوانوں سے بات ہو رہی ہے، چیلنج کے ساتھ بات ہے کہ اگر کسی کو پورا واقعہ معلوم نہ ہو، اس کے سامنے آپ واقعہ بیان کریں، اس سے پوچھیں کہ اس میں حاتم کی کون سی برائی ہے، کون سا مذمت کا پہلو نکل رہا ہے اس میں، تو وہ کہے گا کوئی اس میں برائی کا پہلو ہے ہی نہیں، اس میں کوئی مذمت کا پہلو ہے ہی نہیں۔ ارے ایک قصر کے، ایک محل کے 40 دروازے، اور ہر دروازے سے محتاج کو، ایک محتاج کو دینا۔ ہمارے گھر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اس سے دینا مشکل ہوتا ہے ہمیں۔ اس نے اپنے گھر کے 40 دروازے بنائے تھے، اس میں کوئی مذمت کا پہلو نہیں ہے۔ چیلنج کے ساتھ کوئی اس میں ہلکا سا بھی برائی کا پہلو نہیں نکال سکتا۔ لیکن مولا علی نے جب سنا تو آپ نے فرمایا برائی کر رہے ہو یا اچھائی، مدح کر رہے ہو یا مذمت؟ ان لوگوں نے حیرت سے کہا یا علی اس میں مذمت کا کون سا پہلو، اس میں برائی کا کون سا پہلو؟ ارے ایک گھر سے 40 دروازوں سے ایک فقیر کو دینا، اس سے بڑی سخاوت اور کیا ہو سکتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا تم تعریف نہیں مذمت کر رہے ہو، تعریف نہیں برائی کر رہے ہو۔ ارے کسی محتاج کو در در بھٹکانا یہ قابل تعریف ہے، یہ قابل مدح ہے۔ پہلے ہی دروازے سے اسے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی۔ ایک صلوات بلند آواز بس مجلس مکمل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ بہادری اور شجاعت، کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں، کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں۔ وہ قصے اگر بیان کروں گا اس کے لیے پورا اشرا چاہیے ہے، تو ایک رکن کرنا ہے کہ بہادری صرف بڑی بڑی فوجوں کو تہس نہس کر دینا بہادری نہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو تہہ تیغ کر دینا بہادری نہیں ہے۔ یہ کمتر درجے کی بہادری، یہ معمولی درجے کی بہادری ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر لینا کمتر درجے کی بہادری ہے۔ بڑے درجے کی بہادری کون سی ہے؟ بڑے درجے کی بہادری ہے خود اپنے نفس پر قابو پا لینا، خود اپنے جذبات پر قابو پا لینا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کر لینا۔ یہ بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کرنے سے بڑی بہادری ہے۔ اور مولا علی بہت توجہ رہے، مولا علی کی میں تو سمجھتا ہوں معجزہ ہے کردار کا معجزہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں دونوں بہادریوں کی معراج پیش کر دی۔ ارے توجہ رہے، صاحبان ذوق ہیں، ایک ہی واقعے میں، ایک ہی وقت میں دونوں بہادریوں کی معراج کو پیش کر دیا۔ ایک بہادری ہے قوت بازو کی، ایک بہادری
بہادری ہے قوت برداشت کی. ارے توجہ رہے. ایک بہادری ہے قوت بازو کی, ایک بہادری ہے قوت برداشت کی. دنیا کے سب سے بڑے پہلوان عمرو ابن عبد ود کو زیر کر کے بتایا کہ اگر بازوؤں کی قوت کا نام بہادری ہے تو اس میں بھی مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا کہ اگر قوت برداشت کا نام بہادری ہے تو اس میں بھی معراج برپا ہے. ایک صلوات پر نام محمد. اصل بہادری قوت برداشت, ضبط نفس, صبر, اور یہی بہادری کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں. کربلا میں قوت بازو کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ قوت برداشت کا مظاہرہ, صبر کا مظاہرہ تھا. ورنہ وہ شخصیتیں تھیں کہ اگر اشارہ کر دیتے تو زمین کے تختے پلٹ جاتے. اشارہ کر دیتے, ایک طوفان آتا اور یزیدی فوج تنکوں کی طرح سے اڑ جاتی, کوئی وجود اس کا نہیں رہتا. لیکن قوت کا مظاہرہ نہیں کرنا تھا, برداشت کا مظاہرہ کرنا تھا, صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. قوت کا مظاہرہ ہوتا اگر تو اسلام زندہ نہ رہتا. قوت برداشت کا مظاہرہ تاکہ قیامت تک اسلام کو جائے. اس لیے حسین ہر مصیبت برداشت کرے, ہر مصیبت برداشت کر رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ میں مجبور ہوں, نہیں نہیں, امتحان گاہ ہے. ملائکہ آتے ہیں, اے فرزند رسول حکم دیجئے, ابھی ان کو تہو بالا کر دیں. نہیں, جاؤ جاؤ, مجھے امتحان دینا ہے. جنات آتے ہیں, آقا حکم دیجئے, ابھی درج کرے یزید تباہ برباد ہو جائے. جاؤ جاؤ, مجھے امتحان دینا ہے. ملائکہ آ رہے ہیں, انبیاء آ رہے ہیں, رسول آ رہے ہیں, جبریل آ رہے ہیں. میں مدد کے لیے حاضر ہوں. جاؤ جاؤ, مجھے امتحان دینا ہے. کبھی قاسم پہ لاشا اس طرح سے لا رہے کہ سینے سے سینہ ملا ہوا, پیر زمین پر خط دیتے ہوئے. کبھی اون محمد کے لاشیں لا رہے ہیں. کبھی دنیا منظر دیکھ رہی ہے کہ کڑیل جوان علی اکبر کے سرانے. وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے کہ جنہوں نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. ارے بیٹے کو تڑپتے دیکھ نہیں سکتے تھے خلیل, آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی. یا حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کڑیل جوان بیٹا جو ہو بہو رسول کی تصویر وہ سامنے ایڑیا نظر آئے. سرانے بیٹھ گئے, دو جملے سرانے بیٹھ گئے. اے علی اکبر کیا اذیت ہے, اے علی اکبر کیا تکلیف ہے. بابا کوئی اذیت نہیں, کوئی تکلیف نہیں. بیٹا اتنا تڑپ کیوں رہے ہو, اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا بوڑھے باپ کے صبر پر بھروسہ نہیں ہے؟ جو تکلیف ہو بتا دو. تو حسین نے اصرار کیا. علی اکبر کہتے بابا, ارے جس وقت قاتل نے سینے پر برچھی ماری, سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی. جب واپس کھینچی تو برچھی کی انی ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے. اے بابا بڑی اذیت محسوس, اے بابا بڑی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. اگر یہ برچھی کی ٹوٹی میری نکال سکتے ہو تو نکال دیجئے. آئے علی آئیے, آ کر منظر دیکھیے. خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا, کڑیل جوان کے سینے سے ٹوٹی برچھی کی انی نکالنا یہ حسین کا جگر ہے. یہ حسین امتحان دے رہے ہیں. بس جملے کرنا چاہتا ہوں. حسین نے ٹوٹی برچھی کی انی پر ہاتھ رکھا. جیسے ہی ہاتھ رکھا برچھی کی انی ہلی, برچھی کی انی ہلی تو کلیجہ علی اکبر ہلنے لگا. کلیجہ علی اکبر ہلا تو جسم علی اکبر لرزنے لگا. کربلا کی زمین ہلی, خیمے کا پردہ اٹھا, ایک بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے والی اکبرہ, والی اکبرہ کہتی آئی
اور اپنے کو علی اکبر کی لاش پر گرا دیا. یہ کون ہے؟ یہ حسین کی بہن زینب کہ جو اپنے بیٹوں کی لاشوں پر نہیں آئی مگر علی اکبر کی لاش پر آ گئی, اپنے کو علی اکبر پر گرا دیا. بس حضرت مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے میں نے کہا جس وقت صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت کا وقت آیا تو ہر جماعت موجود تھی. جنات گئے نہیں تھے, موجود تھے. ملائکہ گئے نہیں تھے, موجود تھے. انبیاء گئے نہیں تھے, موجود تھے. رسول گئے نہیں تھے, موجود تھے. روایت کہتی ہے کہ شیور نے 12 وار کیے تھے, شیور نے 12 وار کیے تھے. اب یہاں پر ان لوگوں کی ہمت جواب دے گئی, یہاں پر لوگوں کی ہمت جواب دے گئی. صاحب اصحاب الیمین تحریر کرتے ہیں جب پہلا وار ہوا تو جناتوں نے ہاتھ چھوڑ دیا. اے آقا, اس سے آگے کا منظر ہم نہیں دیکھ پائے, ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دے دیجیے. جنات چلے گئے. دوسرا وار ہوا, ملائکہ نے اجازت مانگ لی. اے آقا, بس ہمارے صبر کی حد اتنی ہے, اس سے آگے ہم نہیں دیکھ پائیں گے, ہمیں اجازت دیجئے, ہم کربلا سے جانا چاہتے ہیں. لکھتے تیسرا وار ہونا تھا, انبیاء نے اجازت مانگی. پھر وار ہونا تھا, رسولوں نے اجازت مانگی. ہر وار پر کوئی نہ کوئی جماعت کربلا کے میدان سے اٹھ جاتی تھی. نواں وار ہونا تھا, بھائی حسن نے کہہ دیا اے بھیا حسین, بس میرے صبر کی حد یہیں تک ہے, اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا, مجھے اجازت دو, میں کربلا سے جانا چاہتا ہوں. بھائی حسن چلے گئے. 10واں وار ہونا تھا, بابا علی نے کہہ دیا اے میرے لخت دل حسین, مجھے اجازت دو, میں اب منظر نہیں دیکھ پاؤں گا, میں کربلا سے جا رہا ہوں. بابا علی چلے گئے. 11واں وار ہونا تھا, نانا رسول اللہ نے کہہ دیا اے میرے نور نظر, اس سے آگے کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا, تمہارا نانا کربلا سے جا رہا ہے. اب آخری وار ہونا ہے, اب سر و تن میں جدائی ہونا ہے. حسین نے فریاد کی کہ کیا سب مجھے چھوڑ گئے, کیا میں کربلا میں اکیلا رہ گیا؟ پہلو سے آواز آئی, نہیں میرے لال نہیں, تیری ماں فاطمہ زہرا موجود ہے, اگر سر کٹے گا تو ماں کی آغوش میں کٹے گا. شیور کا خنجر تھا, حسین کا سوکھا گلا تھا. ماں فاطمہ زہرا کا زانو, ماں فریاد کرتی رہی, شیور کا خنجر چلتا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون, الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حم کی مرتبہ سورہ توحید کی طرف سنا کر جناب محمود حسنین صاحب مرحوم مغفور کی روح کو سال ثواب فرما دے. پالنے والے مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما, جوار معصوم السلام دکھائے عنایت فرما دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے چہردہ معصوم السلام کا, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے. ہمیں جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے, جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے, جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے, جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی تمنا پوری کر دے. پانے والے جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما, خصوصیت سے جو دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے. پالنے والے دنیا سے دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما دے. جو حکومتیں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہیں ان حکومتوں کو بھی تباہ و برباد فرما دے. پالنے والے ہم سب کی عاقبت بخیر ہو. پالنے والے خصوصی دعا یہ ہے کہ یہاں کے معاملات میں جو راجہ صاحب محمود آباد کے معاملات ہیں ان سے پالنے والے ان میں ہمارے راجہ صاحب کو فتح اور نصرت عنایت فرما, اور جو ان کے بدخواہ ہیں پالنے والے ان کو شکست ہو اور ان کو ناکامی ہو. پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے, پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں کی جانثاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ لعنت اللہ.